بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے 10 لیکچر جو ہیں ہمارے ہو چکے ہیں اور ہم 11واں لیکچر کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں۔ اس میں سیرت النبی کا دوسرا جو حصہ ہے، مدنی لائف والا حصہ ہے، ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جی میں یہ کریکٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اور we're gonna discuss it in detail, the life of Holy Prophet, peace be upon him, right now. جی تو life of Holy Prophet, peace be upon him کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، تقریباً 3-4 لیکچرز پہ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ تو جی ہم موو کرتے ہیں۔ The Prophet's life at مدینہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات جو ہیں ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، ہم تو اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مدینہ میں جب آئے تو کس طرح کا حال تھا اور کیا کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ مدینہ میں کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں، ہم اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ذکر کریں گے بیچ میں، اور پھر ہم لیسنز ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم نے وہ مکن جو زندگی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا، تو اور مدنی زندگی کی جو لیسنز ہیں وہ بھی ہم یہاں ڈسکس کر لیں گے آج۔ سو دا پروفیٹس لائف ایٹ مدینہ، کیا ہوا کہ جی ہم نے بات وہاں تک ختم کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے حکم آیا تھا، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مسلمانوں نے مائیگریشن یا ہجرت شروع کر دی تھی آلریڈی، اور لوگ ایک ایک دو کر کے نکل رہے، اور کافی لوگ نکل چکے تھے، اور بکر رضی اللہ عنہ بھی نکلنے کی اور ہجرت کرنے کی سوچ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام سے فرما رہے تھے کہ مجھے بھی اجازت نہیں تھا کہ میں جاؤں۔ تو انہوں نے اشارتاً یہ فرمایا تھا کہ آپ انتظار کریں، یو مے ویٹ، گاڈ مائٹ گیو یو اے کمپینین۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اشارہ تھا کہ شاید میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں، ہم دونوں ساتھ ساتھ چلے جائیں۔ تو یکم ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ فرسٹ ربیع الاول پروفٹ کیم آؤٹ آف دا کیو آف ثور۔ ہم نے بات یہاں تک کی تھی کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے ابھی تک نکلے نہیں تھے، لیکن پھر بھی چلیں، اس کو بیچ میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا اس کا، تو بس آبویسلی کا یہی مطلب تھا کہ وہ نکلے، اور وہاں علی رضی اللہ عنہ، اس کے اصل پلان یہ تھا کہ وہ قریش مل کر نبی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا، نقل کفر نباشد، کسی کفریہ بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ تو یہ پلان کر رہے تھے، تو اس رات امانتیں بھی واپس کرنی تھی، تو علی رضی اللہ عنہ کو سلایا آپ نے، اور خود روانہ ہو گئے، اور ان کے بیچوں بیچ نکل گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا۔ وہ ہمارا لیکن اللہ رما کہہ کر وہ تھوڑا سا جو ریت تھی اس کو پھینک دیا تھا، اور سارے ان لوگوں کی آنکھوں میں چلے گئی، اور بعد میں وہ نبی علیہ السلام نکل گئے وہاں سے۔ تو پھر جا کے غار ثور میں آپ اور آپ کے جو دوست تھے، یار غار جو تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ جی وہاں وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جی لوگ وہاں آئے، اور جب لوگ وہاں آئے تو اور ان کو تلاش کرنے لگے، تو کیا ہوا کہ بکر رضی اللہ عنہ کو بڑی کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے کہ شاید کوئی اندر آ جائے گا غار کے اندر، تو مشکل ہوگی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، آپ ڈرے نہیں، and God is with us۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کیا ہے کہ مگر غار میں وہ سو رہے تھے اور آرام فرما رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اور میرے خیال میں ان کے تھائی پر وہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ کوئی میرے خیال میں بچھو آیا تھا، اور وہ اس نے ڈس لیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ تو آپ کا درد سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، اور اس کی آرام میں جو خلل نہ آئے۔ تو یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اب یکم ربیع الاول سے غار ثور سے وہ روانہ ہو گئے، اور 8ویں تاریخ تک مسجد قبا پہنچ گئے، جہاں انہوں نے پھر بعد میں آپ کو پتہ ہی مسجد قبا بنائی۔ پھر وہاں سے سیدھا مدینہ، یعنی جب اس کو یثرب کہا جاتا تھا، ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو ذکر کیا ہے،
اور مدینہ اس لیے نام پڑا کہ مدینہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی، اینڈ اس کو لوگ کہتے تھے کہ مدینۃ النبی، دا سٹی آف پروفٹ، تو اس وجہ سے اس کا نام مدینہ پڑ گیا۔ مدینہ جا کے وہاں پہلی سرمن، پہلا خطاب فرمایا۔ Everybody wanted to be the host of Prophet Muhammad۔ سب ابھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سبھی لوگ یہ چاہتے تھے کہ جی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ٹھہرے یا ہمارے ساتھ رہیں آج کے بعد، یہی سب چاہ رہے تھے۔ لیکن بات یہ تھی کہ وہ آپ کو پھر پتہ ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی جو ہے وہ چھوڑی اور وہ جا کے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہر گئی اور بیٹھ گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں آرام فرمایا۔ کیونکہ ایک کتاب میں شاید رحیق المختوم ہے، اس میں یہی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کہ کچھ دور کے میرے خیال میں رشتہ دار لگتے تھے، ان کے ہاں آپ آرام فرمائے، لیکن تو کہہ تو نہیں سکتے تھے کیونکہ سارے لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے۔ اچھا جی، یہ ٹرانسلیشن ہے جب نبی علیہ السلام آئے، اور جب سنیت الوداع ایک ایسی جگہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں، لوگوں کو وہ میرے اور کلچرز کا پتہ نہیں، لیکن پٹھانوں میں اور کوہستانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص جگہ تک لوگوں کو رخصت کرتے ہیں نا، جب کوئی مہمان آ جائے تو گھر سے نکل کر اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور ایک خاص حد تک روڈ تک یا کوئی ٹرمینل تک یا کسی ایک جگہ تک جاتے ہیں، تاکہ اس کے وہ آنر میں جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو ایسے نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس طرح سنیت الوداع ایک ایسی جگہ تھی، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرانسلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، the moon rose on from the mountain of Wada, thanks have become due on us، ہم پر شکریہ وجب الشکر علینا، ہم پر شکریہ لازم ہو گئی ہے، till the caller calls us to Allah، یہاں تک کہ داعی جو ہیں بلانے والا اللہ کی طرف ہمیں بلائے۔ او you who have been sent by Allah، او بندے، او اللہ کے رسول جس کو اللہ نے بھیجا ہے، who have brought to us the religion، جس نے ہمیں ہم تک مذہب کو پہنچایا، دین کو پہنچایا، which is obligatory to be followed، اس کو عمل کرنا لازم۔ یہ سارے وہ جو اشعار تھے اس کا حصہ ہیں، بہرحال چھوڑے آگے جائیں۔ The Prophet's life at Medina میں آپ مزید ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ The companions decided the great honor of the، جی ہم نے اس پہ آلریڈی ڈسکشن کی ہے، ویسے میں آپ کو یہ سلائیڈ ویسے ریڈ کر دیتا ہوں۔ The camel took the passage to حضرت ابو ایوب انصاری، جس کا ریئل نیم تھا خالد۔ After the arrival of the Prophet, name of Yathrib was changed to Medina، یہ بھی ہم نے بات کر دی ہے۔ It soon developed in a city of welfare، ایک فلاحی ریاست اور فلاحی نیشن سٹیٹ نہیں، سٹی سٹیٹ بننے جا رہی تھی یہ، اور آگے جا کے ایک نیشن سٹیٹ آف امپائر بننے جا رہی تھی۔ The Prophet began the construction of مسجد نبوی، اور نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ The second year of ہجرہ، ہجرت کے دوسرے سال کیا ہوا کہ اذان جو ہے نا، وہ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ اذان کس طرح سٹارٹ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ طلب کر رہے تھے کہ ہم کس طرح اذان دیں، مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اذان دیتے ہیں، کچھ ڈرم کو اس کے اوپر بیٹ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں عبادت کے لیے یا کچھ کام کے لیے، اس طرح کچھ جو ہے نا جرس جس کو کہتے ہیں، وہ گھنٹا جو ہوتا ہے نا، اس کو بجا کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ بہرحال مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں، تو وہ چلے گئے، اور اگلے دن بہت سارے صحابیوں نے خواب میں دیکھا اذان کو، تو اس کا حکم بھی بعد میں آیا، اور یہ جو تھا سیکنڈ ہجرہ میں اذان کی وحی ہوئی، اور اس طرح قبلہ بھی چینج ہوا۔ یہ کعبہ لکھا ہے، I'm sorry for that، کعبہ، اس کو کریکٹ کر لیں خود، کعبہ اور بیت المقدس سے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا لوگوں نے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس طرح روزہ بھی جو ہے لازم ہوا اسی سال، اور جنگ بدر میں اللہ نے 313 مجاہدین کے مقابلے 313 کے مقابلے جو 1000 آئے تھے ان کو پچھاڑ دیا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور اسلام کا آرچ رائول، آرچ اینیمی جو تھا اس کو مار ڈالا گیا، جو کہ ابو جہل تھے۔
تیسرے سال زکوٰۃ واز میڈ obligatory، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اس طرح جنگی احد لڑی گئی جس میں مسلمانوں کی جو دھاک تھی وہ کم ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگی احد مسلمانوں نے ہارا ہے، یہ غلط ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جیتا ہے۔ تو میں کہوں گا جس طرح میں نے جو تاریخ کی جو میں نے اسٹڈی کی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ نہ مسلمانوں نے جیتی ہے نہ ہارا ہے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کوئی جنگ جیتا تو اس میں یہ ہوتا کہ آپ کو مالی غنیمت مل جاتی، اور لوگوں سے بچا کچا جو تھا وہ آپ اٹھا لیتے اور آپ میں تقسیم ہو جانی تھی۔ جنگی احد میں یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا اور اس سے ڈٹرمائننگ فیکٹر تھا ایکچولی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ جنگ کس نے جیتا ہے۔ لیکن جنگی احد میں نہ کفار نے کوئی ایسا کچھ مالی غنیمت جمع کر کے چلے گئے تھے، نہ ہی مسلمانوں نے ایسا کچھ کیا۔ مسلمانوں کا پلڑا بھاری بھاری تھا سٹارٹ میں، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 50 بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا ایک خاص اسٹریٹجک پوائنٹ پر، تاکہ اور کہا بھی تھا کہ اگر لوگ مالی غنیمت جمع کریں، جو بھی کریں، آپ جنگ ہم مسلمان جیتے کیوں نہ، لیکن آپ نے وہاں رہنا ہے، اس پوائنٹ پہ نیچے نہیں اترنا۔ جب مسلمانوں کی جیت ہونے لگی اور کچھ لوگ مالی غنیمت اٹھانے لگے تو ان 50 لوگوں کو لگا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہمارا کام اب پورا ہو گیا، ہم نیچے اتر رہے ہیں، اور وہ اترنے لگے۔ تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش بہت کی، لیکن وہ نہ رکے، اور ان میں سے اکثر لوگ نیچے آئے۔ میرے خیال میں کچھ لوگ بچے تھے، 15 ہو یا 10 ہو، یا مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ بچے تھے۔ اور جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میرے خیال میں 100 بندوں کے لشکر کو لے کے آئے، اور پیچھے سے مڑ کے پہاڑ کے پیچھے سے ایک تنگ وادی تھی، اس میں داخل ہونے لگے، تو سارے مسلمان 50 میں سے تقریباً 30 یا اس طرح کچھ یا پھر 35 نیچے آئے تھے، تو ان کو آسانی سے انہوں نے زیر کر دیا، اور اوپر والے جتنے بھی تھے ان کو ساروں کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں کو بیچ میں سینڈوچ کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے سے آئے، مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، اور مسلمان آگے تھے، اور دوسری طرف ویسے بھی ان مشرکوں کا لشکر تھا وہ جو بھاگ کے جا رہا تھا۔ جو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ یہ جو ہے نا خالد بن ولید کی وجہ سے یہ آ پڑے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس ٹائم ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ بھی مشرکوں کو لیڈ کر رہے تھے، کیونکہ بنو مخزوم جو تھے یہ اسی قبیلے سے تھے، اور یہ ان کو جنگ وغیرہ سونپی گئی تھی، اکرمہ بن ابو جہل اور یہ خالد بن ولید وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال تو مسلمانوں کو تھوڑا بہت زک اٹھانا پڑا تھا، اور اس میں یہ بھی کال آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ انتقال کر گئے ہیں، ابو بکر اور عمر دونوں گئے ہیں۔ تو وہ یہ سوچنے لگے یہ لوگ کہ اچھا جی یہ تینوں تو گئے ہیں، تو ابھی تو جنگ کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ تو مشرکین ہیں جو جنگ کرنے میں سلو ہو گئے تھے۔ اور پھر جب وہ ایک پہاڑی پہ چڑھے تو ابو سفیان نے آواز دی، میرے خیال میں ہی تھے ابھی سفیان، کہ کیا آپ میں محمد زندہ ہیں؟ تو کسی نے جواب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، ان کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اور آواز دی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر ابو بکر کے بارے میں کہا، عمر کے بارے میں جب کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اب جواب دے دی، اور کہا کہ الحمدللہ یہ سارے زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو بتایا۔ اس کا ابو سفیان کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال یہ سمجھ کر چلے گئے، یہ سمجھ کر چلے گئے کہ ان لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن اب صرف عمر زندہ ہے، وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر اپنے بت کی انہوں نے وہ نعرہ لگایا، اپنے بت کا عزا ہمیشہ زندہ رہے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا، شاید یہ لگایا گیا تھا کہ عزا سب سے بڑے ہیں یا ایسا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ سب سے بڑے ہیں، یہاں سے یہ کہا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جب وہ گئے تو انہوں نے رستے میں ایک دوسرے کو لان تان کیا کہ بھائی ہم نے تو اچھی طرح مسلمانوں کو پیٹنا شروع کیا تھا، ہم کیوں چھوڑ کے آئے، ہم جا کے کیا جواب دیں گے لوگوں کو، ہم نے مسلمانوں کو مارا، کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ جواب نہ پا کر وہ جنگ کی پھر تیاری کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی اور اسلام جو تھے
پسندوں کی ایسی اسٹریٹجی آگے میں سارا نہیں سنا سکتا، لیکن ایسی اسٹریٹجیز انہوں نے اپنائی کہ ان سے وہ دوبارہ ڈر گئے اور وہاں رہنے واپس آنے سے رہے، ورنہ انہوں نے تو تیاری کر ہی لی تھی کہ انہوں نے آ جانا ہے اور حملہ کر دینا ہے۔ اچھا جی، آگے بات کریں گے تو جنگ احد کی بات ہو رہی تھی۔ پھر آپ کو معلوم ہے جس طرح سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے سال ہجرت کے شراب پہ پابندی لگی، اور 5ویں سال عورتوں کو یہ حکم آیا کہ آپ حجاب کریں اور مردوں سے اپنے چہرے کو چھپائیں، اور پھر 7ویں سال جنگ خیبر کا بہت اہم واقعہ جو تھا رونما ہوا۔ خیبر میں جو کچھ یہودی تھے اور ان کا ایک یہ اہم گڑھ تھا، اس گڑھ کو ختم کر دیا گیا۔ پھر 8ویں ہجری میں مکہ کا فتح مکہ آیا، جس میں بہرحال جنگ نہیں ہوئی تھی، صرف خالد بن ولید جب تک مسلمان تو ہو ہی چکے تھے، تو 3 راستے تھے مکے میں داخل ہونے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی جنگ کرے تم سے جنگ کرنا، اور یہ ساری باتیں کہی تھی کہ مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور غیر مسلح لوگوں کو، اور اس طرح یہ بھی کہا تھا کہ ابو سفیان کے اگر جو اندر داخل ہو جائے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے، اس طرح جی ایک اور نام بھی لیا تھا، اگر داخل ہو جائے تو ان کو معافی ہے، آپ نے اس کو مار نہیں دینا۔ لیکن یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحیم کریم تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ایسے 4، 5 یا 7 اشتہاری مجرم تھے جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور ایذا پہنچاتے اور زخم پہنچانے کی ہمیشہ کوشش میں ہوتے اور حجوہ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ایسے 4-5 بندے میں سے میرے خیال میں 2 عورتیں بھی تھیں، ایون 7 تھے میرے خیال میں، I'm not very sure about this۔ اور وہ جو تھے ان کا جو کہا گیا تھا کہ یہ خانہ کعبہ میں نہیں، یہ بالکل پردہ پکڑ کے اس کے پیچھے بھی کھڑے ہو جائیں تو وہاں سے نکال کر اس کا سر مار دینا ہے۔ اچھا جی، تو یہ فتح مکہ کا واقعہ تھا۔ 3 راستے تھے، تینوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر داخل ہوا، اور لیکن میں سے ایک لشکر کو کنفرنٹیشن اور تصادم کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ میرے خیال میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ ایک چھوٹا سا لشکر تھا، باقی میں اتنی سخت نہ رہی تھی کہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ اچھا جی، فتح مکہ مکمل ہوا۔ پھر 9ویں ہجری میں the حج was made obligatory، ٹھیک ہے، حج کو فرض کیا گیا۔ پھر 10ویں ہجری میں the 10th year of ہجرت، جو کہ بہت اہم سال، 9th ہجری جو ہے اس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، اس میں سارے وفد آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے۔ اس طرح in the 10th year of ہجرت the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to Mecca for his last حج۔ 10 ہجری میں آخری دفعہ 1,24,000 صحابہ کے ساتھ مل کر آپ حج کرنے گئے۔ He gave basic principles of Islam۔ یہاں ایک حجت الوداع کا جو خطبہ تھا اس میں سارا کچھ ڈسکس کر دیا اس نے، کہ عرب کو عجم پہ، کالے کو سفید پہ، گورے کو کالے پہ، اور کسی کو کسی پہ، نہ رنگ، نسل، لسان، قوم، کسی بھی وجہ سے آپ کسی کے اوپر آپ کی کوئی بھی فوقیت نہیں ہے۔ صرف جو فوقیت ہے وہ ہے صرف تقوی کی وجہ سے۔ اگر آپ رنگ سے جیسے بھی ہوں، لیکن آپ اگر تقوی دار ہوں تو آپ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہیں۔ اچھا جی، اس طرح دیگر پرنسپلز آف لائف بھی ڈسکس کی گئی تھی، مالی امور کے حوالے سے، جیسے ربا اور سود کے خلاف بات کی گئی تھی۔ اس طرح یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی تھی کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ نے ان کو آپ کے میں نکاح کے کہوں گا کہ اس میں دیا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی، ہم اس کو ڈیٹیل میں تو ڈسکس نہیں کر سکتے یہاں۔ اچھا جی، brotherhood، اب بھائی چارہ۔ Migrants were undoubtedly well-to-do person at Mecca۔ مائیگرینٹ جو تھے، یہ جو مہاجرین جو تھے، بے شک یہ جو ہیں ویل ٹو ڈو پرسن ایٹ مکہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا اور وہ اچھا خاصا کماتے تھے وہاں۔ They have their properties
میں کہوں گا کہ یہ ہیو نہیں، آپ اگر ہیڈ لکھیں تو بہتر ہوگا. دے ہیڈ دیئر پراپرٹیز ہاؤسز اینڈ بزنس. ان کے پاس اپنا گھر، بنگلہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن گھر اور جو کتنی جو اثاثے، اس کے علاوہ تجارت، کاروبار اور جائیداد وغیرہ سب کچھ تھا، اور ان سب کو وہ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے اسلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. ان کا ٹوٹل نمبر تھا 45 صحابہ جو کہ مہاجرین تھے. سارے مہاجرین جو تھے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہو گئے سارے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا، اور اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ لوگوں نے اپنے مال کو آدھا کیا، باغات کو آدھا کیا، حتیٰ کہ اپنے عورتوں کو، جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک کو طلاق دی اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی جو کہ مہاجر تھے ان کو دے دی، اور ان کو کہا کہ آپ ان سے شادی کر لیں. He said Muhajir and Ansar, you are brother to each other. اس طرح brotherhood example میں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت خراجہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کو بھائی بنا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن مالک کو بنایا گیا. پھر حضرت عثمان اور حضرت انس بن ثابت کو بنایا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں اس کو کسی اور صحابی کے ساتھ ملا کے بنایا گیا. دس واز یونیک ایونٹ ان ہیومن ہسٹری میں. بالکل یہ یونیک اور منفرد واقعہ ہے. یہاں اس طرح کا کوئی واقعہ نمودار نہیں ہوا، کہیں بھی آپ اگزامپل نہیں اٹھا سکتے. اچھا جی، انصاری ہیو دیئر ہومز orchards and lanes. ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ orchard مطلب باغات اور زمینیں اور گھر سارا کچھ تھا، اور سب نے 50-50% مینز آدھا کیا. The relation of brotherhood was so sound. بہت اچھی جو ہے brotherhood تھی، بھائی چارہ تھا، اخوت تھی. If any Ansari compassion died, his Muhajir brother also inherited his wealth. یہاں تک کہ اگر کوئی مہاجر بھائی فوت ہوتا تو انصاری اس میں میراث میں حصہ دار تھے. while his inheritors were deprived. اور دوسرے جو اس کے رشتہ دار تھے ان کو مطلب اس میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. This was in accordance with Allah's order. کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. اچھا جی، آخر میں 1-2 آیتیں ہیں یہ مہاجرین انصار کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. Those who believed and left their homes and strove with their wealth. وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی اللہ کے لیے، اللہ کے نوبل کاز کے لیے جو کہ اسلام ہے. Those who gave them shelter and help. اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو گھر دیا، ان کی مدد کی. Them are friends to one another. اور یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 74 ہے. اور سورۃ البقرہ 180. It is prescribed for you when one of you approaches death. جب آپ موت کے نزدیک ہوں یا موت واقع ہو تو if he leaves، اگر وہ چھوڑے کوئی جائیداد چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، کوئی مال چھوڑ دے، that he bequeaths to parents and near relatives. تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ پیچھے پیرنٹس جو ہیں یا کچھ نیئر ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے وہ چھوڑ دیں گے. میں آپ کو اس کا جو ہے جسٹ ہے سو آلریڈی بتایا گیا ہے کہ پیرنٹس اور اس کو زیادہ اتنا نہیں ملتا تھا جتنا، بلکہ ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، بلکہ اور دوسرے لوگوں کو ملتا تھا جو کہ مہاجر تھے. اچھا جی، آخری سلائیڈ جو ہے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے کیا باتیں لیتے ہیں اور مدنی زندگی سے کیا سبق لیتے ہیں. تو مکی زندگی میں آپ دیکھیں ہمیشہ اسلام کے ابتدا میں صبر و استقلال کے واقعات بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. مظالم کو برداشت کرنا، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے کوئی بات بھی نہ کرنا. ایون سٹارٹ میں مصلحت کے خاطر 3 سال تک اسلام کا جو امپورٹنٹ میسج ہے اس کو چھپا کے انہوں نے پریچ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنا جو مسئلہ ہے اس کو چھپا کے بھی اس پر کام کر سکتے ہیں. یہی درس دیتا ہے اسلام ہمیں. اس طرح ہمیں مصائب، آلام، تکالیف، مشکلات جو بھی اسلام کے راستے میں آئے اس کو برداشت کریں ہم. دوسرا لیسن یہ ہے. تیسرا لیسن یہ ہے کہ ہم
نے پہلے ایک جماعت بنانی ہے کسی ملک کو، اسلامی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. ایک جماعت بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، صرف یہ اسلامی ملک کو ٹھیک کرنے کی بات ہی نہیں بلکہ عام چیزوں میں بھی یہی ہے کہ اگر کمپنی بناتے ہیں، آپ جو بھی کچھ بناتے ہیں، تو ایک جماعت بنائیں، ایک گروپ بنا دیں اور ان کو پھر ٹرین کریں اور اچھی طرح ٹرین کریں. آپ کسی بھی بندے کو اٹھا کے کسی بھی جاب کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو صحابہ بکر رضوان اور اسحاق علی رضوان جو بھی تھے ان کو اچھی طرح ٹرین کیا اور ایک مطلب اس کو کندن بنایا اور پھر جا کے انہوں نے وہ جو فروٹ بیئر کیا. تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان کو ٹرین کریں، ہم نے اپنے عقائد پختہ کر دینے ہیں. اس طرح مدنی زندگی میں اگر دیکھیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک ریاست بنانے کی کوشش کی اور اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، دفاعی لحاظ سے، پھر معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کی چالوں کو سمجھا. ایسا نہیں کیا کہ بس ان سے بے خبر ہو کے رہے کہ بس جو بھی وہ کچھ کریں جب جنگ ہوگی تو دیکھی جائے گی. یہ نہیں، پراپر ایسا سسٹم بنایا تھا کہ وہ ان قافلوں پہ نظر رکھتے، باہر جو کام ہوتا اس پہ نظر رکھتے، ایون مکہ کے اندر جو کچھ ہوتا ان کی خبریں آپ تک پہنچتی. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ پتہ چلتا تھا، لیکن پھر بھی ایک سسٹم آپ نے کریٹ کر رکھا تھا. اور اگر آپ جنگ کو دیکھیں تو پرفیکٹلی لڑے گئے. اس طرح اگر آپ ایڈمنسٹریشن اور تنظیمی امور دیکھیں حکومت چلانے کے تو وہ بھی بہت ہی ونڈرفلی چلایا گیا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم انتظامی امور، جس طرح ہم کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں یا ہمیں کچھ ایسا کچھ مل جاتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اس میں ایڈمنسٹریشن سیٹ کرنی ہے اور ایڈمنسٹریشن کو برابر کر دینا ہے، کیونکہ یہ ایک اہم جزو ہے. ٹھیک ہے، مدنی زندگی میں دوسری بات یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم برداشت جب تک کرتے ہیں تو وہاں تک ہم نے کر دینا ہے. حد سے زیادہ ہم برداشت کریں گے سرٹن چیزوں میں تو ہمیں مشکل پیدا ہوگی اور وہ مشکل نہ ختم ہونے والی مشکل ہوگی. لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ برداشت کا دامن چھوڑ دیں جہاں برداشت کر دینا تھا تو بڑی مشکل ہوگی وہاں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہے. اوور آل لیسنز اگر آپ دیکھیں تو میں تو کہوں گا کہ جی اوور آل لیسنز بھی یہی ہیں کہ زندگی میں ہم نے ایسا نہیں، کسی چیز کو جلدی نہیں چاہنا. ایسا نہیں کہ ہم بس کچھ وکیل بننا ہے تو ایک ہی دن میں جا کے ہم کہیں گے ہم نے کل ہی وکیل بن کے آ جانا ہے، یا عالم بننا ہے میں نے، یا کوئی CSS آفیسر یا PMS آفیسر میں نے بننا ہے تو ایک ہی دن میں بن کے آ جاؤں. یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پاسبل تبھی ہوگا کہ آپ کانسٹنٹلی محنت کریں، اس کے لیے کام کریں، مشکلات کو جھیلیں، وقت آنے پر ایسے اقدامات کریں جو کر دینے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جو پاسبل رسک ہیں وہ بھی لیں کبھی کبھی. ٹھیک ہے نا؟ تو ان ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو ایک پرفیکٹ سول لائف آپ بتا سکتے ہیں، ایک شہری زندگی آپ بتا سکتے ہیں نبی اسلام کی زندگی کے اصول کو دیکھ کر. تو یہ ہمارا 11th لیکچر تھا. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. ہاں، جانے سے پہلے میں آپ کو یہ پیج دکھا دیتا ہوں ان کیس کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ویڈیوز جو ہیں کالج آپ کو، مسلم لاء کالج آپ کو فراہم کرتا ہوگا میڈیا اسٹوڈنٹس، لیکن کبھی کبھی یہ ویڈیوز بندے سے غائب ہو جاتی ہیں وائرس وغیرہ کچھ کی وجہ سے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا پیج ہے رشید احمد فیضی. یہاں آپ دیکھیں ذرا، رشید احمد فیضی یہ میرا پیج ہے یوٹیوب پہ. آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں یہاں رشید احمد فیضی لیکچر 001. تو یہ میں اب بھی اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اور یہ بھی آپ کے سب لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہے. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لیکچرز اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہاں سے پہلا شروع ہوا ہے لیکچر نمبر 1، اور یہ پھر آگے جا کے میں نے تقریباً 9 اپلوڈ کیے ہیں. یہ 10th جو ہے پینڈنگ ہے اور ہو ہی رہا ہے 47%، اور یہ 11th بھی میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں. اس طرح ساروں کو میں اپلوڈ کروں گا. تو یہ یاد رکھیں اس پیج کو، رشید احمد فیضی نام ہے پیج کا، یہ بھولے نہیں. اور اس کو کیا کریں، اگر سبسکرائب بھی کریں ان کیس آپ سے ویڈیوز ضائع نہ ہو جائیں کہیں، اور آپ آرام سے فیوچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے فرینڈس کو بھی کہہ سکتے ہیں. مسلم لاء کالج کے جو ویڈیوز ہیں، یہ جو سواد میں کالج ہے، ایفیلیٹ کالج ہے، یہاں اس کے سارے اسٹوڈنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ
یہ جو پشاور یونیورسٹی میں جو لا ڈپارٹمنٹ میں اس میں پڑھایا جاتا ہے تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ممکن ہے اگر دیگر کالجوں میں بھی یہ کورس فالو کیا جاتا ہو تو وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. سو تھینک یو سو مچ. اور ممکن ہے میں کسی دن سلیبس کو بھی میں اپلوڈ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی لازمی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کیا سلیبس ہے کیا نہیں ہے. دیٹ از آل. اور لیکچر میرا لمبا ہوتا جا رہا ہے. سو دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. ہوپ ٹو سی یو ان نیکسٹ لیکچر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.